ورتل القرآن ترتیلا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں جی ویورز، کیا حال چال ہیں؟ آپ لوگ سب کیسے ہیں؟ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے، اور دعا بھی کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ہاں جی ویورز، جس طرح آج آپ کو پتا ہے کہ ہمارا سبق نمبر 3 ہوگا انشاءاللہ العزیز، جس میں مخارج الحروف کے ساتھ آپ کو حروف مرکبات پڑھنا سکھاؤں گی، اور مخارج کو انشاءاللہ ہم ساتھ ساتھ لے کے چلیں گے۔ اور دوسرے نمبر پر کلمہ طیبہ انشاءاللہ آج میں بچوں کو یاد کرواؤں گی، اور تیسرے نمبر پر انشاءاللہ العزیز ہم باتھ روم میں داخل ہونے کی دعا یاد کریں گے۔ ٹھیک ہے، واش روم میں داخل ہونے کی دعا۔ ہاں جی، جس طرح سے اب آپ کے سامنے یہ پیج کھل چکا ہے، تو ہم مخارج پڑھیں گے، مخارج کے ساتھ ہم یہ پیج پڑھیں گے حرف کی آدھی شکل کو دوسرے حرف سے ملا کر۔ تو جس طرح سے آپ کو سب سے پہلے نظر آ رہا ہے ہا، تو ہا آپ سمجھتے ہیں کہ ہا جو ہے یہ ہا حلق کے سب سے آخری حصے سے ہے، مخرج اس کا وہی ہوگا، لیکن اور ہم اس کے ساتھ الف جو ہے اس کی ہم نے ادائیگی کرنی ہے، تو ہم نے اس کو ہا الف ہا نہیں پڑھنا، بلکہ یہ حروف مرکبات ہیں، ملے ہوئے ہیں، لیکن ہم نے ان کو ایک ایک حرف الگ الگ پڑھنا ہے۔ اس کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ وہ اس طرح کہ ہا الف، پھر ہم پڑھیں گے عین الف، عین گلے کے درمیان سے نکالیں گے، عین الف، اور اسی طرح ہا گلے کے درمیان سے نکلے گا، ہا الف، پھر قوف، زبان کی جڑ سے قوف ادا ہوگا، قوف الف، اس کو بولتے ہیں ایک گوشت کا ٹکڑا ہمارے حلق میں لٹک رہا ہوتا ہے، اس کو قوا بولتے ہیں، تو وہاں سے یہ نکلتا ہے قوف الف، پھر ہے کاف الف، قاف کے بعد زبان کی طرف تھوڑا سا آئیں گے، منہ کی طرف، تو کاف، کاف الف، زبان کے درمیان اور تالو کے ملنے سے شین الف، یا الف، صاد الف، ٹھیک ہے، صاد الف، لام الف، لام الف، یہ ریڈ کلر کا جو ہے یہ الف ہے، اور بلیک کلر کا جو ہے یہ لام ہے، لیکن جس طرح سے سٹائل سے لکھا گیا ہے یہ ہے لام، اور پھر یہ ہے الف، نون الف، زا الف، طا الف، دال الف، تا الف، آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ہم نقطوں سے پہچانیں گے، تا پھر ساتھ الف، فا الف، میم کی آدھی شکل اور ساتھ الف، اس کو پڑھیں گے میم الف، آگے واو اس کے ساتھ الف، پھر ہا یا، عین یا، خا، گلے کے اوپر والے حصے سے خا، واو، قوف، را، کیف، را، شین، یا، میم، نون، یا، با، ہا، دال، یا، سین، سا، میم، سا کو سامنے والے دو دانت جب ان کے ساتھ زبان کی نوک ٹکرائے گی تو سا، سا، میم، میم دونوں ہونٹوں کی خشکی سے، تا، را، لام، میم، قاف، واو، کاف، لام، قاف، لام، با، ہا، قاف، دال، پھر اب یہ 3 حروف آپ کو نظر آ رہا ہے، 3 حروف ہیں، ان کو بھی اسی طرح پڑھنا ہے، پہلے را،
سین لام ہا واو دال نون ذال را واو قاف عین با عین دال را جیم سین. جی اسٹوڈینٹس یہ حروف تو بہت ایزی ہے، لیکن یہاں پر جو دھیان رکھنے والی سب سے زیادہ چیز ہے جو ضروری ہے وہ ہے مخارج. پچھلے سبق کو بھی آپ نے دوبارہ سے سننا ہے اور پھر آپ نے مخارج کی پریکٹس کرنی ہے اور اس تختی کو بھی مخارج کے ساتھ پڑھنا ہے انشاءاللہ. جی آج میں آپ کو کلمہ طیبہ یاد کرواؤں گی. جیسا کہ کلمہ طیبہ اپنی فضیلت کے اعتبار سے اور وزن کے لحاظ سے بہت ہی فضیلت کا حامل ہے اور ثواب کے لحاظ سے بھی یہ بہت زیادہ وزنی کلمہ ہے، تو لہٰذا اس کلمہ کو ہم یاد کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے تقاضوں کا بھی انشاءاللہ ہم خیال رکھیں گے اور اس کے تقاضے پورے کرنے کی مکمل کوشش کریں گے کہ اللہ کے سوا کوئی اور معبود نہیں. اللہ وحدہ لا شریک معبود ہے اور باقی تمام معبود باطل ہیں. اس چیز کا دھیان رکھیں گے کیونکہ اس میں توحید کا ذکر ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ایک ہے. اس کو یاد کرنا، اس پر عمل کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ قیامت کے دن یہ اپنے ثواب کے لحاظ سے بہت ہی وزنی ہوگا. تو چلیے اب ہم کلمہ یاد کرتے ہیں. جی کلمہ طیبہ ہے لا الہ. دیکھ رہے ہیں آپ لام کے اوپر مد ہے، اس کو لمبا کریں گے. لا الہ الا اللہ، لفظ اللہ کو موٹا پڑھیں گے. الا اللہ. ٹھیک ہے بچوں، اسٹوڈینٹ سب اس کو دھیان سے پڑھیں کیونکہ اس کی ادائیگی اچھے طریقے سے اور صحیح تلفظ کے ساتھ اور مخارج کے ساتھ کرنا بہت ضروری ہے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. محمد الرسول اللہ. ٹھیک ہے، اس کا ترجمہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. جی جس طرح سے ہم لوگوں نے پچھلے سبق میں نیند سے بیدار ہونے کی دعا یاد کی تھی، تو میں نے کہا تھا کہ نیند سے بیدار ہونے کے بعد پھر ہم سب سے پہلے واش روم کی طرف جاتے ہیں. تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ واش روم کے باہر ہم نے کھڑے ہو کے یہ دعا پڑھنی ہے. ٹھیک ہے، اس دعا کے بعد پھر ہم نے لیفٹ والا اپنا جو پاؤں ہے، بایاں پاؤں جو ہے، اس کو ہم واش روم میں داخل کریں گے. پھر ہم انٹر ہو جائیں گے اور پھر ہم واش روم میں بالکل کچھ بھی نہیں بولیں گے. تو چلیے ہم لوگ واش روم میں داخل ہونے کی دعا یاد کرتے ہیں. پڑھیں آپ لوگ. اللہم انی اعوذ بک من الخبث من الخبث والخبائث. اللہم انی اعوذ، عین کو گلے سے نکالیں گے، اعوذ، ذال کو سامنے والے دانتوں سے، اعوذ بک من الخبث والخبائث. ایک دفعہ آپ لوگ سن لیں. اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹ، آپ چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ آگے سبق نمبر 4 بھی آپ کے پاس آ جائے. اگلے سبق تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.